As bar counsel, would you go to the court and say کہ سر یہ بھی ایک کیس ہے؟ بالکل کورٹس کو کیونکہ سو موٹو لیا ہے یہ سپریم کورٹ نے، سپریم کورٹ کو خود بھی چاہیے کہ اسی خط میں لکھا ہوا ہے شوکت صدیقی کی انویسٹیگیشن اس ایپیسوڈ کی بھی کی جائے تو بالکل کرنی چاہیے. میں تو بلکہ ایڈ کروں گا، ویسے تو ریٹائر ہو گئے ہیں جج بشیر صاحب، مگر اگر ان کو بھی بلا لیا جائے، کیونکہ میں زرداری صاحب کے کیسز میں بھی اس زمانے میں پیش ہوتا رہا، کس طریقے سے اس وقت زرداری صاحب کے کیسز کو بلڈوز کیا گیا، وہ بھی جج بشیر صاحب اس میں بھی بڑے وہ تھے. ابھی عمران خان صاحب کے کیسز میں بھی ان کو دینا چاہیے، عمران خان صاحب کے کیسز میں بھی تھا میں، جس طرح سے سلطان صلاح الدین ایوبی تھے، یہ سلطان صلاح الدین بشیر صاحب ہوں گے جنہوں نے. میں تو بلکہ ایک سٹیپ آگے جاؤں گا، یہ خالی انٹرفیئرنس جوڈیشل میٹرز میں نہیں ہے، آپ لوگوں کے میٹرز میں بھی ہے. یہ اس میں جرنلسٹ جو ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں، وہ بھی شامل ہوں. دیکھیں جی، یہ ہر ہمیں پاکستان کے سارے ادارے ہیں جی، آپ جرنلسٹ بھی سارے پاکستانی ہیں، دل میں پاکستانیت رکھتے ہیں، پاکستان کے لیے ہی ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم سب چاہتے ہیں جو بھی ہر ادارہ ہے بڑا ہمیں عزیز ہے، اپنے اپنے دائروں میں رہ کر کام کرے اور ہمیں بھی اپنا کام کرنے دے اور خود بھی اپنے کام کریں. پاکستان کے لیے ہم سب مل کے کام کریں، مگر اپنی اپنی جگہ رہ کر کام کریں. ہماری تو اس میں یہ اولین خواہش ہوگی اور ترجیح. آئیے رولا ہے اصل رولا یہ جسٹس جیلانی صاحب نے بھی اپنے خط میں انسٹیٹیوشنل کنسلٹیشن کا ذکر کیا. میں آئی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ کیا اس طرح کا کوئی کنسلٹیشن ہونا چاہیے کہ کیا اور ججز پر بھی پریشرز ہیں؟ یہ می ٹو موومنٹ ججز کی شروع ہو سکتی ہے. عمران اسٹارٹنگ ود یو، آپ کے خیال میں کوئی اس طرح کا سپریم کورٹ کام کر سکتی ہے کہ آئیں سارے، اگر کسی اور کے بھی کوئی گریونسز ہیں تو بتائیں، بجائے اس کے بعد میں کہیں آپ لیٹ ہو گئے؟ دیکھیں اس کا تو ایک فورم موجود ہے، قومی عدالتی ساز پالیسی کا کمیٹی کا، وہاں پہ بیٹھ کے چیف جسٹس ہوتے ہیں، وہاں پہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان ہوتے ہیں، وہ بیٹھ کے ایک پالیسی مرتب کر سکتے ہیں کہ آپ کا کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہو سکتا ہے، یا ججز کے اوپر دباؤ آتا ہے تو وہ اس پہ ریئیکٹ کس طریقے سے کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر جو ابھی شہباز بھائی نے بات کی ہے نا کہ اس میں جج محمد بشیر کو بھی بلانا چاہیے، تو جب ہم شوکت عزیز صدیقی کے الزامات جو انہوں نے کہا ہے ری آئیٹریٹ کیے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، تو پھر ججز کو اگر بلانا ہے تو پھر سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کو بھی بلانا پڑے گا، اور اس کے علاوہ جو سابق چیف جسٹس عمر بندیال ہے ان کو بھی بلانا پڑے گا، جسٹس اجاز الحسن کو بھی بلانے پڑے گا. آج جو ان جج صاحبان نے لیٹر لکھا ہے، یہ لیٹر لکھنے سے پہلے سابق چیف جسٹس کے پاس بالمشافہ ملاقات کے لیے گئے تھے. وہ جج صاحبان سے بھی پوچھا جائے کہ اس ملاقات میں سابق چیف جسٹس عمر بندیال نے ان کو کیا یقین دہانی کرائی تھی کہ آج جو وہ الزامات لیٹر کی صورت میں سپریم جوڈیشل کونسل کو بھجوا رہے ہیں، ہوگی نا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سی جے نے کرائی ہے، اس میں بھی خط میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے فلانے سے بات کر کے ہمیں یقین دہانی کرا دی تھی. اگر تو نہیں اس پہ تو بلکہ میری رائے تو یہ ہے کہ جو اس لیٹر اس جوڈیشل سائٹ پہ بھی کاروائی کریں، سپریم جوڈیشل کونسل پہ بھی اس لیٹر کے اوپر کاروائی کا آغاز کر دیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف، اس کو ریفرنس میں کنورٹ کر کے، اور پھر اس میں جن ججز نے الزام لگایا ان سے ثبوت مانگیں، بھئی آپ نے الزام لگایا اپنے چیف جسٹس پہ، انہوں نے کچھ نہیں کیا، تو وہ اپنے الزام کو ثابت کریں. ویسے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ان کو بھی ہونا چاہیے، کیوں نہیں کچھ کیا انہوں نے؟ اچھا بھی ایک بات تو یہ ہے کہ باقی کسی جج کو بلائیں یا نہ بلائیں، لیکن جو دو جج ابھی ریسنٹلی استعفیٰ دے کر گئے ہیں نا، انہیں ضرور بلانا چاہیے. انہیں بلا کر جو ہے وہ پوچھیں کہ آپ استعفیٰ کیوں دے کر چلے گئے، اور پھر اس کے بعد جو مظاہر نقوی صاحب کے حوالے سے پروسیڈنگز چلی ان سے پوچھا جائے کہ آپ ان پروسیڈنگ سے کیوں الگ ہو گئے بالکل ہی، اور آپ کے خلاف پھر ایکس پارٹی ساری پروسیڈنگز ہوئیں. دیکھیں اس وقت آپ جو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ حکومت نے یہ کیا اس نے یہ کیا، دیکھیں اس وقت بار کاؤنسلز، سپریم کورٹ اور حکومت یہ بالکل پرفیکٹلی ایک پیج کے اوپر ہے، بالکل ایک پیج کے اوپر. ایسا ماضی میں کبھی بھی ہمیں سپریم کورٹ بھی ڈیفینیٹلی آپ کو نظر نہیں آ رہا، یہ جس طریقے سے تمام تر چیزیں ہوئی ہیں یہ بالکل ایک پیج کے اوپر، ایسا ماضی میں کبھی نظر نہیں آیا. دوسری چیز، اب گزشتہ 6 مہینے اٹھا کے دیکھ لیں، 6 مہینے میں آپ دیکھ لیں گے کہ اس حکومت کے خلاف، یہی حکومت کسی نہ کسی طریقے سے رہی نا، اس حکومت کے خلاف کوئی فیصلہ آیا ہو تو آپ بتا دیں. تو بہت سارے کنسرنز لوگوں کے جو ہے تو فیصلہ ہے نا. ہاں بالکل میں بہت بڑا کریٹک ہوں نا. اب بالکل قانونی ہو رہی ہیں بہت ساری چیزیں. باقی یہ میرا ذاتی خیال ہے، اگر جہاں غلط ہوگا میں بھی کہوں گا یار یہ کرنا چاہیے تھا، یہ فیصلہ آنا چاہیے تھا. ایسا کوئی کیس آپ کو یاد ہے جو فائل ہوا ہو سپریم کورٹ میں جو آپ کا خیال ہوگا فیصلہ ادھر جانا؟ لیول پلینگ فیلڈ والا نہیں فائل ہوا تھا، بلہ چیننے والا. ہاں یہ بات ٹھیک. لیول پلینگ فیلڈ والا فائل ہوا، دھاندلی سے متعلق درخواست، دھاندلی سے متعلق درخواست نہیں فائل ہوئی. اور ابھی دیکھیں آپ کہ یہ ایک وہی وکیل صاحب جو بالکل الیکشن اور پولیٹیکل پارٹی اور خاص کر تحریک انصاف کے خلاف جو کچھ ہوا اس پر
सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अच्छी खामोशी इख्तियार किए रखी है, जो कि नहीं होना चाहिए था। जब आप जमहूरियत को बचाते हैं ना तो उसकी बुनियाद भी बचानी पड़ती है, और इलेक्शन उसकी बुनियाद होते हैं, लेकिन उन्होंने होने दिया जो हो रहा था। मेरा ख्याल है वो कहते सी नो इवल हेयर नो इवल वाली कहानी थी। मामला ये है कि इस वक्त अगर ये बात ज्यादा खुलेगी ना तो बहुत फिर दूर तक पीटीआई को नैरेटिव मिलेगा, और फिलहाल इट्स नॉट अबाउट अ पार्टीज नैरेटिव, इट्स अबाउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। जो ठीक है वो ठीक है, जो गलत है वो गलत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, व्हाई डिड ही नॉट रिस्पॉन्ड टू जो उनके जजेस कंप्लेंट्स कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हम इसमें वी आर गोइंग अहेड ऑफ द बस। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो इन्होंने लेटर लिखे, इन्हीं लेटर्स में जो लिखा हुआ है कि उन्होंने कहा कि उन्होंने कहीं बात की है, बिकॉज ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट में शायद मौजूद नहीं था। मे बी ही वॉज ऑल्सो क्लूलेस एज टू वेयर टू गो विद दिस, बट आई एम श्योर अंडर हिज, ये तो वो खुद ही जवाब देंगे कि उन्होंने इसके बारे में क्या किया, बट आई एम श्योर कुछ ना कुछ जरूर किया होगा। अलबत्ता हमें उन्हें मौका देना चाहिए, हमें इन प्रोसीडिंग्स को देखना चाहिए कि क्या होगा। हम देखना ये चाहते हैं कि इस किस्म की जुडिशल मामलात में एग्जीक्यूटिव की इंटरफेरेंस आइंदा ना हो, हमारे जजेस को इस तरीके से यरगमाल ना बनाया जाए, फैसले कानून के मुताबिक और मेरिट के मुताबिक, ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं। ख्वाहिशात के मुताबिक। सर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इसमें ऐड कर लें। और मैं गुजारिश करता हूँ, दो शख्सियात के नाम हैं, बल्कि तीन। एक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, दूसरा चीफ जस्टिस पाकिस्तान अलॉन्ग विद जस्टिस एजाजुल हसन साहब, ये तीन, और फिर सीनियर प्यूनी जज सुप्रीम कोर्ट जो कि आज चीफ जस्टिस है। अब जरा वन बाई वन उसको देख लेते हैं। नंबर एक कि इसी खत में उन्होंने कहा जी कि मैंने बात कर ली है, यकीनन उनसे गल हो गई यकीनन उनसे अबाइश साहब उनसे पूछा जाएगा क्या किया आपने, कहाँ तक गए, किससे बात की, क्या उन्होंने माना या नहीं माना। देखे ना, ये बात ये तस्लीम कर रहे हैं कि उन्होंने ये कहा है। फिर चीफ जस्टिस साहब को उन्होंने कहा, अब उन्होंने भी कहीं बात की होगी, ये मिनट्स मीटिंग के या जो ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस है उससे सुप्रीम कोर्ट में जो अवेलेबल होगी, अगर नहीं अवेलेबल तो कमीशन जो भी बनेगा वो उनसे ये क्वेरी कर सकता है। और नंबर तीन, जहां तक मौजूदा चीफ जस्टिस साहब का ताल्लुक है, उस वक्त एक जजमेंट आड़े उनके आई कि कोई जज सुओ मोटो नहीं ले सकता। बाद में अभी वो अनडू हो चुकी है, लेकिन एक 5 मेंबर्स बेंच की जजमेंट थी कि मां सिवाय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कोई सुओ मोटो नहीं ले सकता, और जिस वक्त का वो बता रहे थे उस वक्त वो जजमेंट एग्जिस्ट कर रही थी, तो शायद इस वजह से उन्होंने कुछ। लेकिन ये सारों को बुला के पूछा जाएगा एम प्रीटी श्योर कि क्या हुआ, मुख्तलिफ औकात में क्या हुआ, जिस पर एक्शन हुआ या नहीं हुआ, किसी से बात हुई, किसी नाल गल हो गई और किसी नाल गल नहीं हुई।